سوال یہ ہے کہ تمہارے اندر کون سا نام سب سے زیادہ ڈومیننٹ کر رہا ہے؟ کون سی وہ ایسی ایٹریبیوٹ ہے جس کی ویوز تمہارے اوپر غالب آ گئی ہیں اور تمہارے اندر سے بہہ رہی ہے؟ اور یہ جاننا کیوں ضروری ہے؟ سوچیں، اپنی کہانی میں آپ اس پیٹرن کو دیکھیں۔ بچپن سے آج تک کون سی لہر بار بار لوٹی ہے؟ لوگ تمہارے بارے میں مستقل کیا کہتے ہیں؟ تمہاری بڑی خواہش، بڑا خوف کیا ہے؟ تو اسماعیل حسنہ کو صرف یاد نہ کریں، سوچو یہ صفات انسان کے ذریعے کیسے مینیفیسٹ ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صاحبو۔ آج کی اس نشست میں اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر سکیں، کچھ دیر کو دھیان دے سکیں اور اپنے دل کے حال کی طرف متوجہ ہوں، تو ممکن ہے اسی وقت اللہ کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ ڈومیننٹ ہو، اس کا اثر جو ہے، یا وہ اللہ تعالیٰ کا نام آپ کی زندگی پر غالب ہوا ہو، وہی نام جو آپ کی سوچ کو ڈھال رہا ہے، جو آپ کے فیصلوں پر اثر ڈال رہا ہے اور آپ کی ڈائریکشن کو، آپ کی راہ کو متعین کر رہا ہے۔ حضرت ابن عربی نے اسے غالب صفت الہی کہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی صفت انسان کی ذات کے اوپر یا اس کی زندگی کے اوپر غالب ہوتی ہے، تو اسے شیخ اکبر غالب صفت الہی کہتے ہیں۔ تو جب یہ راز کھلتا ہے، جب آپ دیکھتے ہیں، دھیان دیتے ہیں اور اس راز کو پا جاتے ہیں، غالب صفت کو، تو زندگی کی بکھری کہانی ایک دم سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آپ محسوس کرتے ہو کہ آپ صرف دور کھڑے عبادت گزار نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی صفات کا چلتا پھرتا اظہار ہے۔ اس کے حسین نام تمہارے باطن سے جھلکتے ہیں۔ تقریباً 800 برس پہلے حضرت ابن عربی نے یہی بتایا کہ اللہ کے نام صرف ملفوظی یا مکتوبی صورت کے اندر نہیں ہیں، صرف کتابی تعریفیں نہیں ہیں۔ اللہ کے یہ نام زندہ لیونگ ریالٹیز ہیں، زندہ حقیقتیں ہیں، اور انسان، جیسے وہ میں نے پہلے بھی اپنی ایک گفتگو میں کہا تھا، مرر آن دا ڈسٹ، تو انسان ایک آئینہ ہے، ایک کامل آئینہ، جس میں کیونکہ اس کے قلب کو اسماء کا کلی علم دیا گیا ہے، آپ کے ایسنس کو، تو جس میں اس قلب میں، اس کامل آئینے میں، اس میں سب ناموں کی روشنی پڑ سکتی ہے، مگر ہر شخص میں کچھ نام زیادہ چمکتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ پردہ حیا میں رہتے ہیں۔ یہ بھی اتفاق نہیں ہے کہ تم جیسے ہو ویسے ہی بن گئے، تمہاری روح ایک خاص اظہار کے لیے ڈالی گئی ہے۔ کسی میں رحمت زیادہ بہتی ہے، کسی میں حکمت زیادہ فلو کرتی ہے، کسی میں جمال، کسی میں قوت۔ سوال یہ ہے کہ تمہارے اندر کون سا نام سب سے زیادہ ڈومیننٹ کر رہا ہے؟ کون سی وہ ایسی ایٹریبیوٹ ہے جس کی ویوز تمہارے اوپر غالب آ گئی ہیں اور تمہارے اندر سے بہہ رہی ہے؟ اور یہ جاننا کیوں ضروری ہے؟ سوچیں کہ اگر تم الرحمن آپ کے اوپر غالب ہے، تمہارے اوپر اگر الرحمن غالب ہے، تو تم خود بخود لوگوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار رہتے ہو۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں بہت سارے ایسے لوگوں کو
جو دوسروں کا درد اپنے کندھے پر محسوس کرتے ہیں اور کسی کی ٹوٹی ہوئی آواز سن کر رک جاتے ہیں. کبھی کبھی یہی نرمی جو ہے وہ حد سے بڑھ کر آپ کو تھکا بھی دیتی ہے. مگر جب آپ یہ جان لیتے ہو کہ آپ کی فطرت رحمت کی راہ ہے تو آپ حدیں بھی سیکھ لیتے ہو. آپ کو اپنی باؤنڈریز کا بھی احساس جو ہے وہ ہو جاتا ہے. خدمت پھر عبادت بن جاتی ہے اور حساس دل آپ کی کمزوری نہیں رہتا. یہ جو جن دلوں کے اوپر وہ رحمت کی صفت غالب ہے، بہت اچھے اچھے پیارے پیارے لوگ، تو وہ کیونکہ رحمت کی صفت غالب ہے تو ہر آہ کے اوپر، ہر فریاد کے اوپر، ہر سسکتی ہوئی آواز پر، ہر پرنم آنکھ کے اوپر وہ ہمدردی کے جذبے میں آ جاتے ہیں اور مشقت کرنے لگتے ہیں. ان کو چین نہیں رہتا. ٹھیک ہے، پھر وہ بعد میں یہ کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں یار وہ بڑا اتنا نرم دل ہے، اس بیچارے کے ساتھ یہی ہو جاتا ہے. تو یہ حساس دل جو ہے وہ پھر آپ کی کمزوری نہیں رہتا. جب آپ اپنی اس صفت کو جان جاتے ہیں، وہ پھر صفت آپ کو بتاتی ہے کہ اس کی باؤنڈریز جو ہے وہ کیا ہے. پھر یہ کمزوری کی بجائے آپ کی سکل بن جاتا ہے، آپ کا ہنر بن جاتا ہے. اور اگر آپ میں الحکیم کی جھلک جو ہے وہ زور پا چکی ہے، الحکیم کا اثر اور الحکیم کا نور آپ کو انگلف کر چکا ہے، آپ اس کے حصار کے اندر ہیں، تو آپ باتوں کے پیچھے بات بھی دیکھ لیتے ہیں. کہتے ہیں نا میننگ بیہائنڈ دا میننگ، معنی کے پیچھے معنی جو ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. الحکیم کے اثر میں ہیں تو لفظ کے پیچھے معنی بھی دیکھ لیتے ہیں، حرفوں اور لفظوں کا ربط بھی سمجھ لیتے ہیں. اور مشورہ مانگنے والے جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ان کو صحیح مشورہ دیتے ہیں. پہلے تو آپ جھنجھلاتے ہیں کہ لوگ سمجھتے کیوں نہیں. جب آپ نے بہت سارے دانشوروں کو ایسے دیکھا ہوگا نا کہ وہ بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ ایک عجیب سی الجھن میں ہیں کہ یار یہ ایک سادی سی چیز ہے اور یہ اتنے پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر الحکیم کا نور غالب ہوتا ہے. پہلے وہ جھنجھلاتے ہیں کہ لوگ سمجھتے کیوں نہیں. ٹھیک ہے، پھر معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو آپ کی بصیرت رکھنا ہے یہ محض ذاتی خوبی نہیں ہے، الہی حکمت کی امانت ہے. تمہاری زبان کا انصاف اور دل کا ٹھہراؤ اسی امانت کی حفاظت ہے. مگر ایک خطرہ بھی ہے. جب غالب صفت پہچانی نہ جائے تو وہ بگڑی شکل میں ظاہر ہونے لگتی ہے. قوت کا رنگ عدل بن کر اترے تو خیر ہے، مگر بے خبری میں یہی قوت جو ہے یہ دوسرے پر جبر بن جاتی ہے. وہ قوت جس نے پسے ہوئے کے ساتھ کھڑا ہونا تھا اور خیر بننا تھا، جس نے کمزور کی مدد کر کے قوت میں جلا پانی تھی، اگر آپ کو اپنی اس غالب صفت کا پتہ نہیں چلتا تو پھر یہی جو فورس ہے، یہی جو قوت ہے، یہ پھر جبر بن جاتی ہے. جمال الہی حسن دکھائے تو نور ہے، مگر ناواقف دل میں یہی جمال نمود و نمائش کا کھیل بھی بن سکتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ بن جاتا ہے. جب لوگ اپنی ان غالب صفات کو نہیں جان پاتے. رحمت حد شناس ہو تو شفا دیتی ہے مرسی جی، لیکن مرسی کی بھی حدود ہیں. مثال کے طور پر رحمت میں آپ نے کسی بچے کو کوئی مٹھائی دے دی جی، تو تب تو وہ حد کے اندر ہے تو وہ اس کو شفا دے گی، تھوڑی دیر کو جو ہے وہ مزہ آئے گا. لیکن یہی رحمت اگر آپ نے جو شوگر والا مریض ہے اس کو
دے دی تو یہ شفا کی بجائے یہ رحمت اس کے لیے بیماری بن جائے گی، کمزوری بن جائے گی، بگاڑ پیدا کر دے گی یہ رحمت۔ صاحبو، دانش روشنی ہے، مگر خود پسندی کے ساتھ وہی دانش، وہی روشنی آنکھیں چدھیا دیتی ہے، فریب کو کریٹ کرتی ہے۔ اسی لیے پہچان ضروری ہے تاکہ تم اپنی صفت کو اس کی اعلیٰ صورت میں برتو، نہ کہ اس کی بدنما صورت میں۔ تو یہ پہچان آتی کیسے ہے؟ بہت بار زندگی خود اشارہ دیتی ہے۔ دیکھو تم سے کیا بات سب سے فطری طور پر نکلتی ہے، لوگ تمہارے پاس کس امید سے آتے ہیں؟ تسلی کے لیے، راستہ پوچھنے کے لیے، کو میڈییشن کروانے کے لیے، صلح کے لیے۔ تو جہاں تم پہنچتے ہو وہاں کس طرح کی فضا جنم لیتی ہے؟ سکون، وضاحت، ترتیب، شفا۔ پھر غور کریں کہ تمہیں سب سے زیادہ آزمائش کہاں آتی ہے؟ اکثر ہماری بڑی کشمکشیں، بھاری کشمکشیں بنیادی طور پر وہ ان ایٹریبیوٹس کا، ان صفات کی یہ کا ان بیلنسڈ ہے، ان کی ایک غیر متوازن صورت ہوتی ہے۔ جس کے اندر عدل جلتا ہے جی، وہ غصے کی تیزی میں بھی جل سکتا ہے جی۔ جس کے اندر محبت بہتی ہے وہ لوگوں کو خوش رکھنے میں خود بھی بہہ سکتا ہے۔ پھر دیکھو کہ تمہیں کیا چیز فوراً ہلا دیتی ہے، شیک کر دیتی ہے۔ کسی ناانصافی پر تم کھڑے ہو جاتے ہو، کسی حسن پر تم ٹھہر جاتے ہو، کسی صدا پر تمہاری آنکھیں بھر جاتی ہیں۔ تمہارے سب سے گہرے اثرات ہی اکثر تمہاری غالب صفت کی دھڑکن ہوتے ہیں۔ اور جب یہ دھڑکن، جب یہ بیٹ آپ پہچان جاتے ہیں تو پھر راستہ صاف ہونے لگتا ہے۔ تم اپنی زندگی کو ان صفات کے مطابق ترتیب دینے لگتے ہو، وہ صفات آپ کو اپنی حدود سے آگاہ کرنے لگتی ہیں، اور جس پر رحمت غالب ہے اس کے لیے خلق کی خدمت قرب الہی کی سیدھی راہ بن جاتی ہے۔ جس پر حکمت غالب ہے اس کے لیے تعلیم، رہنمائی، درست مشورہ دینا، معاملہ فہمی جی، یہ کرانا ہی عبادت کا درجہ پا لیتا ہے بھائی۔ اور جس پر جمال غالب ہے وہ پھر اپنی تحریر میں، اپنے فن شعری میں جی، ترتیب کے اندر، تعمیر کے اندر جی، کائنات کے مظاہر میں رب کا جمال دیکھ کر اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہی کرنا اس کی قربت کا باعث بن جاتا ہے۔ تو یہ جو غالب صفت ہوتی ہے یہ آپ کی روح کی وہ خوراک ہوتی ہے جو اس کو اس وقت چاہیے ہوتی ہے، نرشمنٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی اس روحانی خوراک اور غذا کو متوازن نہیں کریں گے تو تب یہ نعمت جس نے آپ کو بلندی پر لے جانا تھا، یہی نعمت جو ہے وہ آپ کو پستی کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی لیے ایک عمل جو کسی کے لیے بے حد مؤثر ہوتا ہے وہ دوسرے کے لیے بے ذوق محسوس ہو سکتا ہے۔ تو راہ عام نہیں ہے۔ اگر تم خاص ہو، تمہاری فطرت خاص ہے، تو تمہاری راہ بھی خاص ہے۔ ہر بندے کی اپنی ایک راہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا اس طرح سے۔ تو وقت کے ساتھ یہ جو غالب صفتیں ہیں یہ بدلتی رہتی ہیں۔ جوانی میں جب آپ ہوتے ہیں تو ممکن ہے جوانی میں قوت غالب صفت ہو، درمیانی عمر میں، یا جسے ہم مڈل ایج کرائسس کہتے ہیں، اس عمر میں جاتے جاتے ہو سکتا ہے کہ غالب صفت جو ہے وہ حکمت ہو چکی ہو،
اور پھر ہم ریٹائر ہو جاتے ہیں اور بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں، اور بڑھاپے میں سکینت جو ہے وہ غالب آ سکتی ہے، اور جو دل زیادہ روشن ہو جائے، جو محنت کرے، تو وہ پھر حسب حال جس سچویشن کے اندر گیا ہے اس سچویشن کے ساتھ جو ریلیٹ کرتی ہوئی، جو کمپلیمنٹ کرتی ہوئی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ان صفات الہیہ کو اپنے اندر بیدار کرنا سیکھ لیتا ہے۔ جب نرمی کا وقت آتا ہے تو وہ پھر اللطیف کو اپنے اندر جو ہے وہ بیدار کر دیتا ہے۔ جب پردہ پوشی کا وقت آتا ہے تو وہ پھر صاحب حال اپنے اندر اس حال کے مطابق جو صفت ہے اس کو بیدار کر لیتا ہے، تو وہ پھر ستاری کی صفت میں آ جاتا ہے۔ تو کہیں رحمت ہے، کہیں عدل ہے، کہیں علم ہے۔ تو جیسے آپ یہ میوزیشنز کو دیکھتے ہیں نا، تو یہ آرکیسٹرا کے اوپر جو ہے وہ ہوتے ہیں، تو ایک ماہر موسیقار موقع کے مطابق ساز بدلتا رہتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، وہ چھڑی سے اشارہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ساز، وہ جو مخصوص ساز والے ہیں ان کی لے اوپر ہوتی چلی جاتی ہے، وہ دوسرے ساز کو ہلکا سا جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے تو وہ نیچے آنے لگتی ہے۔ تو یہ سیکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں، یہ کمال ہے، یہ ایک ہم آہنگی ہے، ایک فریکوینسی ہے، ایک ردم ہے ان انوار کا، جس کے اوپر آپ کو اپنا فن سیکھنا ہوتا ہے، اپنی زندگی کے نغمے کو اس الوہی ترنگ پر لانے کے لیے آپ کو اس اسپرچول آرکیسٹرا کو سیکھنا ہوگا۔ اور اگر جو آپ سلوک اور تصوف کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں اور روحانیت کو اپنی زندگی میں انکارپوریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کو سیکھنا ہوگا، یہ سمجھ آپ کو آنی ہوگی کہ اب دنیا کو یا خارج میں آپ سے کون سی روشنی درکار ہے، تو وہ جو روشنی درکار ہے پھر آپ اسی کو منعکس کرتے ہیں۔ تو عمل میں یہ سب کیسے آئے؟ اپنی کہانی میں آپ اس پیٹرن کو دیکھیں، بچپن سے آج تک کون سی لہر بار بار لوٹی ہے، لوگ تمہارے بارے میں مستقل کیا کہتے ہیں، تمہاری بڑی خواہش اور بڑا خوف کیا ہے۔ تو اسماعیل حسنہ کو صرف یاد نہ کریں، سوچو یہ صفات انسان کے ذریعے کیسے مینیفیسٹ ہوتی ہیں۔ آپ خلیفۃ اللہ فی الارض بنائے گئے ہیں، آپ کا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب اس کی عطا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ تمام جو کچھ بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں بنیادی طور پر انہی صفات کی مینیفیسٹیشن ہو رہی ہوتی ہے، آپ کے انٹینشن کے بغیر بھی۔ یو آر جسٹ این انسٹرومنٹ، آپ ایک آئینہ ہیں، آپ ایک مینیفیسٹیشن ہیں۔ کون سا نام پڑھ کر تمہارا دل کہتا ہے کہ یہ تو میری زبان ہے؟ پھر اپنی حرکات کو اپنی فطرت کے ساتھ سیدھ میں لائیں۔ سخاوت ہو تو ایسی عطا جو دوسرے کے بھلے کو واقعی بڑھائے۔ یہ نہیں ہے کہ جو نشے کے اندر لت پڑا ہے اور جو آپ کی سخاوت کے ساتھ جو ہے وہ اپاہج ہو سکتا ہے، معاشرے کے اندر بے عمل ہو سکتا ہے، تو یہ آپ نے اپنی سخاوت کو جانے بغیر ایک اس طرف ڈال دیا، ایک ایسی غلط ڈائریکشن کے اندر بھیج دیا کہ وہ معاشرے کے اندر بگاڑ بنی۔ پھر صبر ہو تو ایسا صبر ہو جو عزت بچائے، ایسا صبر نہ ہو جو بغیرتی کی طرف لے جائے۔ دانش ہو تو پھر وہ ایسی رہنمائی ہو جو روشن کرے۔ یہ کون سی دانش ہے جو نیچا دکھائے؟ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب
ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ دانش کی صفت عطا کی ہوتی ہے، لیکن ان کی دانش کی صفت کی سمت صحیح نہیں ہے۔ وہ روشن رہنمائی کی بجائے لوگوں کو نیچا دکھانے کے اندر جو ہے وہ لگی ہوئی ہے۔ تو جب تم اپنی صفت کی بگڑی شکل دیکھ لو، جی، قوت میں نرمی کی بجائے سختی دیکھ لو، محبت میں بے لگام بے حدی دیکھ لو، دانش میں انا دیکھ لو، تو پھر نرمی سے اس کا رخ درست کرو۔ اس کو دبانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو چینلائز کرنا ہے، رائٹ ڈائریکشن میں جانا ہے۔ مقصد کمال حاصل کرنا نہیں ہے، آپ کے اندر وہ سارے کا سارا کمال ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ بیدار ہو جائیں، آنکھ کھول لیں ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ بیداری تمہیں خود دیکھنے کے ساتھ، جب خود کو دیکھ رہے ہیں تو پھر دوسروں کو دیکھنے کا زاویہ بھی بدل دیتی ہے۔ وہ لوگ جو دکھانے کے بزنس میں لگے ہوئے ہیں، ہم ان کی بات نہیں کر رہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جب آپ اپنے آپ کو دیکھنے لگتے ہیں تو دوسروں کو دیکھنے کا جو آپ کا پہلے زاویہ تھا وہ بدل جاتا ہے۔ ہر شخص اللہ کے ناموں کا کوئی اور سا مجموعہ ہے۔ کوئی تیز مزاج ہو تو ممکن ہے الجبار یا القہار کی حرارت اس میں کام کر رہی ہو، اسے سمت دو تو وہ ظالم کے سامنے ڈھال بن جائے گا، اور اگر اسے سمت نہیں ملتی ہے تو وہ خود ظالم بن جائے گا، ظلم نہ کرنے لگ جائے۔ کوئی حد سے نرم ہو تو ممکن ہے الرحیم اس پر غالب ہو، اسے حکمت دو تو وہ سہارا بھی دے گا اور سہارے کے قابل بھی بنائے گا۔ جب تم لوگوں کو صفات الہی کے مظاہر سمجھ کر دیکھتے ہو تو فیصلہ کم اور حیرت زیادہ ہوتی ہے، آپ متحیر ہو جاتے ہیں، دل میں دعا آتی ہے، زبان میں نرمی آتی ہے۔ شیخ اکبر کہتے ہیں بروز قیامت ہم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ ہم کسی اور جیسے کیوں نہ بنے، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ کسی سیاستدان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم محمد علی جناح جیسے کیوں نہیں بنے، نہیں، کسی اور جیسے کیوں نہ بنے، یہ سوال نہیں ہے۔ پوچھا یہ جائے گا کہ ہم اپنے کیوں نہ بنے، جیسا یونیک منفرد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا تھا، آپ پورے اپنے پوٹینشل کے اوپر کیوں نہیں آئے، کیوں وہ صفات وہ ایٹریبیوٹس پوری طرح یوٹیلائز نہیں کی جو تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے امانت کے ساتھ رکھی تھی۔ مجھ سے کسی نے پوچھا زندگی کیا ہے، تو میں نے اسے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نوازا ہے اپنے ان تمام تر پوٹینشلز کا اپنی ذات کے اندر ایکٹیویٹ کر لینا اور اس کو آپریٹ کرنا، یہ زندگی ہے۔ اور اگر آپ اپنی زندگی میں یہ اپنی ان پوٹینشیلٹیز کو آپریشنل نہیں کر پائے تو بس آپ کے اوپر سے زندگی گزر گئی۔ تو جب آپ اپنی غالب صفت کے مطابق جینا شروع کرتے ہو تو زندگی بتدریج واضح ہونے لگتی ہے، تمہاری تھکن مقصد میں بدلتی ہے، تمہارا ہنر خدمت میں ڈھلتا ہے، اور تم اس قلم کی طرح ہو جاتے ہو جس سے اللہ زمین پر خیر لکھتا ہے۔ یہی انسان کامل کی راہ ہے، بے عیب بننا نہیں، اس رنگ میں جینا جو تمہارے لیے رب نے چنا ہے۔ تو آج کی اس نشست کے بعد اپنے دل سے پوچھیے گا ضرور کہ میرے اندر کون سا نام سب سے زور سے بول رہا ہے اور پتہ نہیں کب سے بول رہا ہے۔ رحمت ہے، خدمت ہے، جمال ہے، قوت ہے، سکینت ہے، ستاری ہے، غفاری ہے، جواد ہے، غنی ہے۔ میں کہاں اپنی صفت کو بھٹکا دیتا ہوں، جی
اور کہاں اسے میں نور بنا دیتا ہوں. آپ کو آپ کی زندگی کی فلم خود بخود ہی وہ روشنیاں دکھا دے گی اگر کچھ غور کریں گے. اگر میں نے شعوری طور پر اس صفت کے مطابق جینا شروع کیا تو میرا دن کیسا بدلے گا. میرا لہجہ، میری پرائورٹیز، میرے ریلیشنز، صرف ذاتی سکون نہیں لائے گا. یہ تمہاری مخصوص خدمت کی کنجی ہے. جب تم اللہ کے ناموں کا ہوش مند اویئرڈ اظہار کرتے ہو، اظہار بن جاتے ہو، تو تم صرف اپنی کہانی نہیں سنوارتے. جن جن دلوں کو چھوتے ہو وہاں رب کی صفات کا عکس چھوڑ جاتے ہو. جس صحبت میں بیٹھتے ہو تمہاری صحبت شفا دینے لگ جاتی ہے. Your company becomes, your being becomes a healing for somebody. آپ خود ہی جو ہے اپنے اندر کے اس مسیحا کو جگا سکتے ہیں. تو یاد رکھیے، تم اس حقیقت سے جدا نہیں ہو میرے بھائی جس کی تم عبادت کرتے ہو. ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں جو وہ بہت دور ہے. وہ کہتا ہے میں شارک کے قریب ہوں، تو تم خود اس کے ناموں کی جھلک ہو. You are the reflection of his attributes. جب تم اپنی اس غالب ڈومیننٹ ایٹریبیوٹ کو، غالب صفت کو پہچان جاؤ گے، اس کو ریکگنائز کر لو گے اور اس کے مطابق جیتے ہو تو تمہاری چال میں وقار آتا ہے، زبان میں روشنی اور نظر میں وہ حیا، وہ نرمی، وہ وسعت، وہ دانش مندی اور بصیرت جس سے راستے کھلتے ہیں. یہی وہ لمحہ ہے جب تم سمجھتے ہو میں کسی بھیڑ میں گم ایک فرد نہیں، میں اللہ کے ناموں کا زندہ نشان ہوں. اور جب نشان اپنی اصل پہچان لے تو سفر بھٹکتا نہیں، سیدھا گھر کی طرف جاتا ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. وہ جو آپ کو امانت عطا ہوئی، آپ نے اس کے آداب کے ساتھ، ایک امانت دار کے، ایماندار کے ظرف کے ساتھ، وہ امانت جس کی تھی اس کو واپس لوٹا دی. اللہ کریم آپ سب کو اپنی اپنے اندر کی غالب صفت سے آشنا کروائے اور وہ غالب صفت کی روشنی آپ کو آپ کی حدود سے آشنا فرمائے. آمین ثم آمین. درویش کو دعاؤں میں یاد رکھیے.